دو تہائی رات کھڑے رہا کرو. پھر اللہ پاک آخری رکوع میں فرماتا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے, کئی لوگوں نے تجارت کے لیے سفر بھی کرنا, جہاد بھی کرنا, اس لیے بہت گھٹا دیا, آسانی سے جتنا تم پڑھ سکو پڑھ. یعنی تہجد تک کی بات جو تھی بہت کم کر دی کہ جب تک من فضل لوگ جو روزی بھی چلاتے جہاد کے برابر اس کو ٹھہرا. مولانا ہمارے ہاں رزق حلال کمانا جو ہے شاید اسے تو عبادت نہیں سمجھا جاتا جتنا مسجد کے اندر جا کے نوافل پڑھنا یا ذکر اذکار کرنا اس کو عبادت سمجھا نہیں. یہی تصورات غلط ہو گئے, دین کی صحیح سمجھ نہیں رہی. خوب کماؤ, زیادہ سے زیادہ جمع کرو, مگر ظلم نہ کسی کرو, اور پھر لٹاتے جاؤ, دیتے جاؤ. فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. جی مولانا, ہمارے پاس ایک سوال ہے. قرآن سنت کے بعد ایک اصطلاح تعامل امت کی بھی بولی جاتی ہے. آخر تعامل امت سے کیا مراد ہے, اس کی تشریح فرما دیں اور مثالوں کے ذریعے اس کی وضاحت بھی فرما دیں. دین جو ہم تک پہنچا ہے نا, ایک تو وہ کتابوں میں لکھا ہوا اور اس کے راوی وغیرہ, ایک ہے تعامل کہ شروع سے ساری امت مشرق سے مغرب تک کرتی آ رہی ہے. وہ ان روایتوں کے مقابلہ میں زیادہ وزنی ہے. روایتیں میں نے فلاں سے سنی, فلاں میں 100 شک ہو سکتا, مگر جب تعامل ہونا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ مسلمان سارے کرتے آئے, عمل پیرا ہونا, یعنی اس کا معنی اس کا درجہ پھر قرآن کے برابر ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کی ویسے سند میں نے قرآن سے کس سے سیکھا تھا, یہ کوئی نہیں سند کسی کے پاس, تواتر ہے کہ جہاں جاؤ گے یہی قرآن, کسی نے کسی سے اس لیے تعامل جب ہوگا نا اس کو قرآن کے برابر سمجھے. تعامل امت کی مخالفت کرنے والے دین کے دشمن ہے. پھر دین کیا رہ جائے کہ ساری امت کرتی ہے, تم نئے شور سے چھوڑ دو. اس تعامل کی کوئی مثال دیں گے آپ؟ ہاں, یہی دیکھیں نا کہ جو میت کو لٹایا جاتا ہے قبلہ روک کے سارا ادھر کو کرتے ہیں, ادھر کو, اور پھر منہ ادھر کو. یہ ابن حزم لکھتے ہیں حضور کے دور سے لے کر آج تک سارے اہل اسلام ایسا کرتے ہوں. تعامل یہ بھی چھوڑ گئے لوگ, آج ہی حوالے لے کر گئے لڑکے. یہ سیدھی طرح نہیں لٹانا, اس طرح لٹا کر منہ ہے یہ کرتے بالکل غلط. دایاں پہلو نیچے آئے, بایاں اوپر جائے, ہاں, اور پیچھے لگا دیا جائے دیوار کے ساتھ. یہ ہے تعامل شروع سے. تو اب تو زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ چیت لٹا کے رخ چہرے کا کوئی نہیں, کسی کتاب میں بھی نہیں, کسی فرقے میں نہیں. یوزا والا جنب لائن, دائیں پہلو پر اس کو لٹاؤ. شاید جنب کا معنی وہ یہی کرتے ہوں کہ چیت لٹا کے چہرہ مستل کیا نہ ظاہر ہی ہوتا کہ پشت کے بل لٹاؤ. پشت کی کوئی بات نہیں کرتی, دائیں پہلو. یہ درست کرانا چاہیے. فتاوی رشیدیہ میں دہلی, رامپور, لکھنؤ, بے شمار شہروں کے علماء کا 10-12 فتوے ہیں. انہوں نے کہا یار دفن تو اسلام کے طریقہ کے مطابق کرو, کیا تم سیدھے لٹا کر منہ پھیرتے رہتے. ہر مذہب میں لکھا ہوا کہ دائیں پہلو پر لٹاؤ کرتے. اب حیران ہوتے ہیں لوگ کہ آپ نے نئی بات کی. میں نے کہا کتابیں نکالو, کسی مولوی سے کہ نکالو, کسی فرقے میں اگر ہو ہوگا تو چلو آپ کہہ. سب نے لکھا کہ دائیں پہلو پر لٹاؤ. مولانا ایک سوال ہے ہمارے پاس. دوران ملازمت یا بیرون ملک تعلیم کے باعث اگر کوئی لڑکی کسی قریبی اور رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین سے مشاورت کے بعد علاقہ غیر کے اندر کسی غیر مسلم کو نکاح کے سلسلہ میں اپنا ولی مقرر کر سکتی؟ نہیں, غیر مسلم تو ولی نہیں, مسلمان عورت کیا ہو سکتا. اچھا چلیے, کسی مسلمان کو کر سکتا, لیکن اگر وہ تھوڑی سی جان پہچان والا بھی ہو, مسلم ہو تو بن سکتا. ٹھیک. غیر مسلم کو مسلمان پر کوئی ولایت آ سکتا. ٹھیک ہے. یہ بڑا عہدہ ہے نا کہ اس کا سرپرست, یہ تو عزت دی بڑی اس کو کافر. لیکن اصل ولی تو اس کے والدین ہیں, لیکن اس ملک کے اندر چونکہ وہ ہیں نہیں. اگر وہاں سے اجازت منگوائی جا سکتی ہے نا, کوئی کاغذوں کے ذریعے مور شدہ تو منگوا رہے نا. اگر بالکل وقت تھوڑا ہے اور کسی خرابی میں پڑنے کا ڈر ہے تو پھر جلدی نکاح کر دینا. ٹھیک. چلیے مولانا, ایک جگہ ایسا ہوا ہے کہ عورت عدت احداد کے اندر تھی, یعنی شوہر فوت ہو گیا. عدتیں مختلف ہیں نا جیسا کہ آپ فرماتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی عدت احداد میں عورت کو اشارہ نکاح کی بجائے انہوں نے منگنوئی کی انگوٹھی پہنا دی کہ تاکہ چلیں کچھ لوگ اور بھی طلبگار تھے, تو اس حوالے سے بات پکی سمجھی جائے. تو کیا یہ ایسا کرنا شریعت اسلامیہ کی روشنی کے اندر جائز ہے؟ نہیں, قطعاً حرام.
اس سے ایسی بات ہی نہیں کرنی کہ انگوٹھیاں پہلاتے پھرنا منگنیاں کرتے. نہیں اشارہ نکاح تو کیا جا سکتا ہے اس کو, مطلب ایسے نہیں اشارہ نکاح اس سے نہیں, صاف سیدھا کو کہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آج کل میں شادی کر لوں, کہ آپ جیسا کوئی بندہ مجھے مل جائے. نہیں آپ جیسا بھی کیوں کہنا, یہ باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ موت کے دنوں میں ان سے وعدہ نہ کرو, نہ بات پختہ کرو, اس کو صاف حرام کرا. پختہ سے مانا یہ ہوگا کہ غیر پختہ کی جا سکتی نہیں, غیر پختہ نہیں, دونوں باتیں تھی, بات بھی نہیں کرنی اور نہ اس سے پکا ہی بھی نکاح ہو جائے سچ مچ, یہ بھی نہیں کرنا. دن گزریں گے تو دیکھا جائے. مطلب 4 مہینے 10 دن کے بعد اس رسم کا ادا کیا جا سکتا ہے. اس سے ان دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شریفانہ انداز ہے اس کا خامد مرا ہوا آپ کو نکاح کی سوجی ہوئی ہے, اور وہ بھی اس فکر میں پڑی ہوئی ہے, پچھلے خامد کا کوئی احترام ہی نہیں, ذکر تک نہ, شوق کی باتیں صرف اس کے پاس کرو. جی آپ کچھ فرمائیں گے قرآن کریم کی کسی قرآن مجید میں یہی اللہ رب العالمین نے وہاں یہی بات کروا کہ تم نکاح نہ ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے, بالکل ان دنوں میں ذکر بھی نہ کرو. چلیں میں اگلا سوال پڑھتا ہوں, اگر آیت آپ کی نظر میں آ گئی تو آ جائیں. جی ٹھیک ہے. جناب مولانا السلام علیکم, میں آپ کا پروگرام فتاوا آن لائن بڑی شوق سے سنتا ہوں, تو کیا عبادت کرتے وقت لفظ اللہ کا تصور کر کے عبادت کی جا سکتی؟ اسے پتہ نہیں ان کا مفہوم اور ارادہ کیا ہے. کیا پڑھا؟ کیا عبادت کرتے وقت لفظ اللہ کا تصور کر کے عبادت کی جا سکتی؟ لفظ اللہ کا تصور کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی ذات کا تصور شاید ایسا ہو. اللہ کا تصور تو کیا کرنا, جس کا تصور ہی ہو گیا وہ اللہ تو نہیں. لا جو تصور کرا جو حد, نہ اس کی کوئی حد ہے, نہ تصور میں آ سکتا. جو تصور میں آ گیا وہ اللہ. تصور سے مولانا میرا خیال ہے کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ مال احسان ہو, کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, یعنی یہ سمجھنا کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوں. یہ تو اعلیٰ درجہ ہونا تو یہی ہے. مگر اللہ کا تصور اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس کو کسی مرشد رہبر نے بتایا کہ جب اللہ اللہ کرے تو سمجھا کر کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ لکھا ہوا, یہ پکانے کی کوشش کر, پھر تو آنکھیں بھی بند کرے تو یہی نظر آئے کہ اللہ آگے لکھا ہوا. یہ ایک مراقبہ اور دھیان ہوتا ہے, آدمی پکارے تو پھر وہ پکا ہی ہو جاتا, جہاں بھی جائے جہاں نہیں چھوٹتی, آنکھیں بند کرے منزل ہے. منزل ہے بالکل. یہ تصور شیخ اور تصور اللہ کہ لفظ جو ہے نا اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں تصور شیخ کی نہیں, اللہ کی تو ہے نا. اللہ کا اگر اس طرح دھیان کر لے کہ سامنے بھی ہر جگہ اللہ ہی لکھا ہے, بھول نہ سکے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہی. مولانا بعض لوگ ایسے ہی تو دوسروں کو واضح و نصیحت تو کرتے رہتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا حکم؟ قرآن مجید نے لوگوں کو بڑا خسارے والا اور گھاٹے والا کہا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون. تم لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتے اور اپنی کبھی خبر ہی نہیں, تمہیں عقل نہیں ہے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانے سے تمہیں کیا ملا, الٹا حجت تمام ہو گئی کہ تم جانتے ہو سب کچھ, پھر غلط کر رہے ہو. اس لیے جیسے میں پہلے ایک سوال کے جواب میں کہہ رہا, جتنا اونچا مقام ہے کسی کا اتنی سزا بڑی ہوگی کہ واعظ بنے پھرتے تھے لوگوں سے کیوں غلط کام کی. مگر یہ بھی بات غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں نصیحت وہ کرے جو سب سے بڑا ولی. نہیں, نصیحت ہر شخص کر سکتا, گناہ گار سے گناہ گار بھی کر سکتا. تو جیسے سادی کہتے ہیں دیوار پر اگر لکھی ہوئی ہے کوئی نصیحت تو کون بیوقوف کہتا کہ چونکہ یہ جو ہے دیوار خود عمل نہیں کرتی, میں بھی نہیں, بھائی تم وہ پند اور نصیحت پلے بند, تمہارے تو بڑے کی بات لکھی ہوئی. اس لیے اگر کسی نے بدکار نے بھی کوئی بات کہہ دی, بات اچھی ہے, تو آپ صرف اس لیے رد کر دیں کہ آپ عمل نہیں کر دیں, میں نہیں کروں. اس کو چاہیے کہ وہ شرم کرے کہ لوگوں کو بتاتا اور اپنی فکر نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. سوال ہے جی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات گردانا ہے, اور پھر قرآن میں بعض مقامات پر اسی انسان کو حیوانات یا ان سے بھی بدتر گردانا گیا ہے. یہ خود ہی کیا اپنی بات کی نفی نہیں؟ کوئی نفی. ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ قرآن مجید میں یا کہیں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا, یہ طاہر بھائی قرآن میں نہیں ہے کہیں, نہ کسی حدیث پاک میں. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نا خود ہی بڑے بننے کے لیے کہ ہم غرور تو ہر ایک میں